جی یہ ڈراپ ہو گیا تھا۔ سر حاصل ایک اور کورس لے لیں تاکہ آپ کو بار بار تنگی نہ ہو، اس طرح کی اسپیس مینجمنٹ کے ایشوز ہوں گے تو وہ مینیج ہو جائیں گے۔ دختر حاصل بھی بیٹھی ہیں اور شائبہ بھی بیٹھے ہیں، تو ایک اور کورس لے لیں کائنڈلی۔ اچھا، تو یہ چیزیں ہیں نماز کی، ہمیں اس کی خیال رکھنا ہے، نماز کی حفاظت کا، نماز کو قائم کرنے کا۔ کچھ چیزیں فزیکلی شروع ہوں گی، انسان کی نیت کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، ہم اس کو محبت دیں گے، تو اس کے بعد وہ رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا جو ہم نماز سے چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو وہ کنسیڈریشن ہی نہیں دے رہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری نماز کو اگر وہ کنسیڈریشن نہیں مل رہی جو نماز کو چاہیے، جو ایک انسان کا اس کے رب کے ساتھ عبد والا تعلق پیدا کرے، اگر وہ نہیں ہے، اس نماز کے دوران نہیں ہے جو ہم 5 سے 10 منٹ پڑھتے ہیں، تو ہم 23 گھنٹے 50 منٹ جو باقی ہیں، یا ہم 23 گھنٹے اگر پانچوں نماز کا ٹائم نکال لیں، تو اس میں اسٹیبلش کرنا تو پھر اور بھی سیکنڈ لیول کا ہو جائے گا۔ اگر نماز میں نہیں ہو سکتا جس میں ہم اللہ اکبر کہہ کر اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں، اگر اس 5 منٹ میں ہم نہیں کر پاتے تو باقی کے 23 گھنٹوں میں بھی پھر کرنا جو ہے وہ میکس نو سینس، یعنی وہ اتنا اسٹیبلش ہو نہیں سکتا۔ تو ہم انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی نماز کے لیے اس کے لیے اہتمام کریں۔ اس کا پہلا حصہ تھا جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہم قرآن کو پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے، غلط تو نہیں ہے، تو ہماری ریڈنگ صحیح ہے، ہماری ریسٹیشن صحیح ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد بھائی آپ کو ہوسٹ ہیں، اگر میری آواز آنی انٹرپٹ ہو جائے تو کائنڈلی مجھے انفارم کر دیجیے گا، تو میں پھر وہاں پہ اس کو ری ٹیک لے لوں گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلی چیز اللہ اکبر، تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ تکبیر اولیٰ کی حفاظت شروع کر لیں۔ جو لوگ میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں، جو جن کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، خاص طور پہ ہمارے مسلم ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدیں پاس حاضر ہیں، اپنی نماز کا قائم کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی تکبیر اولیٰ جو ہے وہ امام کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ وہاں پہنچ جائیں تاکہ آپ کی جو نماز کے اگلے اجزاء ہیں وہ مس نہ ہوں، آپ ثنا پڑھ سکیں، آپ باقی چیزیں پڑھ سکیں۔ جو امام اگر آگے چلا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ پیچھے پڑھ نہیں پاتے۔ تو پہلی چیز ہے اللہ اکبر جو ہے تکبیر اولیٰ، ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم اس کو اپنے امام کے ساتھ ہی پڑھ سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہی ہم نے جو نماز کے آج ترجمہ سیکھنا ہے، ترجمے کے ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نماز میں کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ ہر آدمی کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، آپ کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف جنرل ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا اور رب کا تعلق ہے، تو ہم ایک صرف جنرل باتیں کریں گے کہ کیسی کیفیت کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دینا ہے کہ ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، اب ہر چیز سے بڑا اللہ ہے۔ ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہیں، ہمارے جو ایشوز چل رہے ہیں، ہمارے جو ذہن میں چیزیں ہیں، وہ ہم نکال دیں، انسانوں کو نکال دیں۔ اب اس اللہ اکبر کے بعد ہماری جتنی نماز ہے اس میں صرف اللہ سے تعلق ہوگا، اور وہی سب سے بڑا ہے۔ اور جب سب سے بڑے کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ یاد رکھیں، آج کا سائنسی دور ہے، آپ نے دیکھا دنیا کائنات کتنی ہے، تو ان سب سے بڑا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ یاد رکھیں آیت الکرسی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی کرسی جو ہے وہ زمین و آسمانوں پر محیط ہے، تو اللہ بہت بڑا ہے، ہماری سوچ، ہماری امیجینیشن سے بہت بڑا ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا ہے اللہ، جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہمارے جتنے ایشوز ہیں اب یہ سیکنڈ پرائورٹی ہو گئے ہیں، اب اس کو ہم نکال دیں اپنے ذہن سے۔ اب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ کر، تو اور کوئی چیز دنیاوی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی پریکٹس ہے، تو اس کے لیے آپ نمازوں میں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ تو ہم آگے چلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری نماز میں ہم ثنا جلدی سے پڑھ کے ہم سورہ فاتحہ پہ جمپ کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو اگر ہم ٹوک کے کہیں کہ ثنا سنائیں تو وہ زبانی نہیں سنا پاتے، کیونکہ وہ تو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جہری ہوتا ہے۔ لیکن ثنا میں تو بہت، ثنا اٹسیلف اتنی زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ثنا ہے، اس میں کتنی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک، یعنی سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم اے اللہ پاک ہے تو، وبحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے، وتبارک اسمک اور برکت والا ہے تیرا نام،
یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہم صرف زبان کی گردش سے نکل جائیں. ہمارے ذہن میں ہمارے دلوں کو یہ گواہی دینی چاہیے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی اور بلند و بالا جدو کا تیری بزرگی ولا الہ غیرک اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. صرف ثنا میں ہم 5 چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, سبحانک وبحمدک وتبارک وتعالی, 6 چیزیں, ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ہم جب اپنی ثنا پڑھیں ہمارے پورا دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تو اے اللہ, اور تعریف ہے تیرے لیے, اور برکت والا ہے تیرا نام, اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی, اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. اس میں ہمیں یہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہم ترجمے کی سٹرگل نہ کر رہے ہوں کہ سبحانہ کا یہ مطلب ہے, وبحمدی کا یہ مطلب ہے. ہماری پریکٹس نماز کے لیے ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن تو چلیں ایک بڑی کتاب ہے نا سیکھنے کی, ہم اپنی نماز کی یہ جو 2 4 آیتیں ہیں اس کو زندگی کی پرائرٹی بنا لیں کہ اس کو ہم نے عربی میں سمجھنا ہے. ہمارے دل کو یہ پتہ لگ جائے کہ سبحانہ کا میننگ کیا ہے, وبحمدی کا میننگ کیا ہے, ہمیں ترجمے کے محتاج نہ رہیں. تو ہم ڈائریکٹ اس کو عربک کے الفاظ کی خوبصورتی میں پڑھیں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ غیرک. سبحانہ کا کیا ہے, یعنی کوئی عیب نہیں ہے اللہ کی ذات میں. اب کوئی عیب نہیں ہے تو یہ دنیا جہاں کی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, ان میں جو بھی معاملات ہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ کی ذات کی طرف سے. ٹھیک ہے, اللہ کمزور نہیں ہے, ظالم نہیں ہے, اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے. وبحمدی کا تعریف اور شکر یہ بھی دین کی اہم بنیاد ہے. جب تک ہماری تسبیح سچی نہ ہوگی تعریف اور شکر جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. تو ہمیں یہ دل اور دماغ سے یہ چیزیں نکلنی چاہیے, ہمارے پورے جسم سے یہ بات نکلنی چاہیے کہ جب میں بول رہا ہوں یہ چیز ہے نا تو ہمارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو, اور یہی گواہی پوری نماز گواہی ہے. تو ہم اس لفظ کو بار بار یوز کریں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ یہ گواہی دے رہا ہو کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. میں ایک لفظ کے ترجمے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب کے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہیں, آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. میں صرف ان الفاظ کی اہمیت پر جاؤں گا کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں کہ ہم ان الفاظ کو پورے دل سے ادا کرتے ہوئے اپنی نماز کے اندر جائیں. وتعالی جدک تیری بزرگی, تیری مجسٹی سب سے بلند ہے. کوئی دنیا کا کتنا ہی طاقتور حکمران ہو, کوئی بادشاہ ہو, تیرے سامنے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم اس کے بعد لا الہ غیرک, یہی ہماری نماز کا حصہ ہے کہ ہم نماز اللہ کے آگے جھک رہے ہیں تو اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں, ہم شرک سے یہاں پہ مکمل بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں, اور اسی میں ہماری جو ہے وہ نجات ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے. اچھا, کتنی خوبصورت بات ہوئی, ثنا میں ہی ہم نے شرک کی بات کی. ہماری نمازیں جس میں ہمیں ہمارے دل و دماغ میں اللہ ہونے چاہیے, اس کی بجائے ہم نے دنیا کے مسائل رکھ لیے ہیں, ہم اور چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں. میں یہاں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو پرابلم ہو جائے, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن و دل میں صرف اللہ ہونے چاہیے. دنیا کا کوئی اور ایشو, کوئی اور مسئلہ, کوئی اور بت نہیں ہونا چاہیے. بت صرف پتھروں کے نہیں ہوتے, اور بھی چیزوں کے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو بالکل پاک رکھنا چاہیے. ہماری نماز شرک سے پاک ہونی چاہیے. اب یہ جو شرک ہے یہ دوسری قسم کا ہے, یعنی کہ ہماری سوچ, ہماری موجودگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو اس میں. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم نے سبحانک اللہ ثنا پڑھی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اعوذ باللہ سے شروع کرنا چاہیے. اگر سورت شروع سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے. اگر سورت ہم نے کہیں بیچ میں چھوڑی ہو تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں, تو اعوذ باللہ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. باقی آپ قرآن جاری کر سکتے ہیں. پہلی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں, تو اس میں ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, باللہ اللہ کی, من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. اب اس اعوذ باللہ کو پڑھتے ہوئے بھی ہمارے دل اور کیفیت بھی ہونا چاہیے کہ ہم خود سے محفوظ نہیں ہیں, ہمیں اللہ کی حفاظت چاہیے. ہم جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائے, اور ہم نماز کے دوران اس سے بچے رہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں.
ٹھیک ہے، ہمیں کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ہمیں شیطان سے بچنا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی آتی ہے نہیں آتی، کافی مسئلہ مسائل ہیں، لیکن ہم اس کو نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، امام اکثر دل میں پڑھ کے باقی سورہ فاتحہ بلند آواز میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری رکعتوں میں ہم بسم اللہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ کا ہم سب ترجمہ جانتے ہیں الحمدللہ، مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ تو ہر کام ویسے ہمیں اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے، لیکن ہم جہاں نماز میں بھی اس کو بسم اللہ سے پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں کہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور آگے پڑھیں گے تو اس میں پہلے بسم اللہ ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اور شکر۔ الحمد کو ہم دو لفاظ میں دو میننگز میں یوز کرتے ہیں، حمد تعریف اور الحمد یعنی سب تعریفیں، جتنی بھی دنیا میں تعریفیں ہو سکتی ہیں اس کا جو الٹیمیٹ ہے، جو دی پراپر نون ہے، وہ حمد ہے۔ ہر قسم کی تعریف للہ، صرف اللہ کے لیے۔ حمد کو ہم شکر کے معنی میں بھی یوز کرتے ہیں۔ تو جب ہم الحمد کہتے ہیں تو دل کی ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دل سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی ہر تعریف کو جو ہے ہم اپنے دل سے ادا کر رہے ہیں، ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں۔ ہم لوگ ماشاءاللہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہم نے اللہ کی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، تو ہم الحمد کو دل سے ادا کریں گے۔ الحمدللہ ربی، رب العالمین، رب ہے پرورش کرنے والا، العالمین تمام جہانوں کا، العالمین جمع ہو گیا عالم کا تو تمام جہانوں کا۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سارے انعامات، سارے احسانات جو ہیں وہ یاد آنے چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اچھی لگتی ہیں تو ہمیں الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کا شکر بھی اسی گہرائی سے ادا کرنا چاہیے جس گہرائی سے کرنا چاہیے۔ اب نماز میں تو الحمدللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نماز میں آ گئے ہیں، یہ اٹ سیلف جو ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا الحمدللہ کہہ کے اظہار تشکر کریں، اللہ کی تعریفوں کا اس سے آگے آغاز کریں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ خالصتاً ہو۔ ابھی ہم نے پورا سنا میں کہ ہم شرک سے باہر رہیں گے، ہمارا یہ فوکس ہو کہ ہم الحمدللہ بہت خلوص سے کہہ رہے ہیں، بہت خشوع سے کہہ رہے ہیں اور اپنے رب کو جو ہے نا اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، بہت پرجوش رحمت والا ہے۔ رحیم کا معنی ہوتا ہے جو مسلسل رحم کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس میں تسلسل ہوتا ہے، تو رحیم ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالکی میں کل کچھ لوگوں نے اس کو مالکی پڑھا تھا، مالکی ایک علیحدہ ورڈ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو مالک یوم الدین پڑھیں گے۔ مالک ہے، مالکی جو ہے وہ کنگ ہو جاتا ہے، سورہ ناس میں آپ نے پڑھا ہوگا مالک الناس، وہ ورڈ کا میننگ جو ہے وہ ملک ہوتا ہے یعنی بادشاہ، یہ ہے مالک، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دین کا۔ تو ہم جب مالک یوم الدین کہہ رہے ہیں تو ہم یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، یہاں سے استعانت بھی شروع ہو رہی ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی جو جیسے ہم نے پہلی 5 صورتوں میں آخرت پہ ایمان لانے کی بات ہوئی، آخرت پہ یقینون، آخرت پہ یقین کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تو یہاں پہ ہم مالک یوم الدین میں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہی آخر کے دن کا مالک ہے۔ تو ہم نے جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، اپنے مسئلے مثال پیچھے رکھ دیے، تو اب جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں جو مالک یوم الدین ہے، یا ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں، جو ہمارے ساتھ جو غلط ہوا ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے مالک ہوگا تو وہی سب سے جو ہے وہ کیئر ٹیکر بھی ہوگا۔ کل کسی نے کہا کہ اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے، تو ہمیں اسی طرح سے اس سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے۔ تو آج ہم نماز میں جب ہم مالک یوم الدین کہہ رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا اور ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا، اور یہ ڈر بھی ہو کہ اللہ کہیں ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں سزا مل جائے، تو ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اپنی نماز کے دوران۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبد یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک صرف تیری، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں یعنی عبادت کریں، ایاک نعبد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ زاریات میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے ابھی جب کورس شروع کیا، ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں دیکھیں، اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ آپ
یقیمون الصلاۃ، وہ اپنی نمازوں کو قائم کریں. تو نماز اور عبادت جو ہے یہ پہلی بنیادی چیز ہے جس کے لیے ہمیں جو ہے توجہ کرنی ہے. تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کسی بھی قسم کی عبادت جو ہے جس میں بنیادی یہ نماز خود ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنی باتیں ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں صراط المستقیم، الصراط المستقیم، الصراط دی پراپر، وہ خاص راستہ. المستقیم کون سا؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، انعام کیا، تو نے انعام کیا ان پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین، نہ کہ جن پر غضب کیا گیا ان پر، اور نہ جو گمراہ ہوئے. تو سورہ فاتح کی تفسیر میں ایک چیزیں آئی ہیں، میرے شاہد بھائی جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کی تفسیر بڑی ڈیٹیل میں کریں گے، وہ آپ لوگ آگے دیکھیں گے، لیکن میں صرف ایک ذکر کرتا ہوں. اکثر مفسرین نے کہا کہ سورہ فاتح دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، پہلی حصے میں حمد اور دعا ہوتی ہے، اور دوسرے میں ہم لوگ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، بندے کے لیے ہوتی ہے، تو اس کی تقسیم ہوئی ہوئی ہے. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب مالک یوم الدین کے بعد بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد مانگ رہے ہیں، تو ہم کیا چیز مانگ رہے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں جو اللہ نے سورہ فاتح جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی ہے، اور اسی طرح انہی کے تسلسل سے ہم ساری امت کو تحفے میں ملی ہے، اس میں جو چیز مانگنے کی بات ہو رہی ہے وہ ہے ہدایت صراط المستقیم کی. ہم اللہ سے تو صراط المستقیم دعا میں مانگتے ہیں، اور یہی ایک کامیابی کی چیز ہے، یہی وہ ایک صحیح دعا ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنی ہے. اللہ نے اس کو بہت پرائرٹی پہ سب سے اوپر سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، نماز میں رکھ دیا جہاں بہت زیادہ ریپیٹیشن ہوتی ہے. کون سی صراط المستقیم، اس کی ڈیفینیشن بھی دے دی کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں سے بچا جن پر تو نے غضب کیا، وہ رستہ نہیں، وہ والا رستہ نہیں. تو ہم جب یہ دعا کرتے ہیں اور ہماری نماز میں اگر خلوص ہے اور ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں سچے دل سے، ایک تعلق بنا کے یہ دعا کر رہے ہیں، تو یقین مانیں یہ دعا اگر ہم سچے دل سے کر رہے ہیں تو ہم اپنی نماز کے بعد جو باقی کا وقت ہوگا ہم اسی کے لیے کوشش بھی ہم اسی صراط المستقیم کے لیے کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہماری دعا سچی تھی. لیکن اگر ہم دعا میں سچی، ہماری اپنی ہی دعا میں سچ کا وہ مقدار شامل نہیں ہے، یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگا ہے، تو ہم جب نماز کے بعد ہم دوبارہ اپنی ان انتھک محنتوں میں دوبارہ لگ جائیں گے، اپنی کوششوں میں لگ جائیں گے، کنفیوژنز میں لگ جائیں گے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور ہم سب بھٹکتے رہیں گے. لیکن اگر اپنے یؤمنون بالغیب، آپ کو اللہ پر ایمان ہے، ہر وہ چیز جو غیب میں آتی ہے اس پہ ایمان ہے، اس کے بعد آپ نے نماز قائم کی ہے، تو اس ایمان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر، اللہ کی ثنا شروع کر اللہ کی تعریف شروع کر کے آپ نے اہدنا الصراط المستقیم ایک یقین کے ساتھ مانگا ہے. آپ یقین مانیں آپ کی نماز کے بعد بھی جو کوششیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو ری ڈائریکٹ کر دے گا کہ یہ میرے بندے نے صراط المستقیم مانگا ہے، میں اس کو ان لوگوں کے رستے پہ لگا دوں جن پر اللہ نے نعمت کی ہے. یہ دعا مانگتے ہوئے صراط المستقیم ضرور سوچیں کہ میں اپنی زندگی میں کیا صراط المستقیم کوششیں کر رہا ہوں، کیا میں اپنی زندگی میں ان لوگوں کو پڑھ رہا ہوں جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں کی ہیں، یا میں میرے ماڈلز تو کچھ اور ہیں، میرے آئیڈیلز کچھ اور ہیں، اور میں مانگ کچھ اور رہا ہوں. تضاد میری ذات میں ہے، میرا نفس ہی راضی نہیں ہے، میں رب کو راضی کیسے کرنے جا رہا ہوں. ہم جب نماز پڑھیں تو یہ احساس، یہ شعور اتنا جاگ کر تو پڑھیں ہم لوگ کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے. ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ سے جو کلام کر رہے ہیں نا، ہم خود اس میں سچے نہیں ہیں. ہم اس چیز کو کنسیڈریشن نہیں دے رہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم جس کے آگے کھڑے ہیں، تو ہمیں کیا کنسیڈریشن ملنی ہے؟ ہم اپنے رشتوں سے شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے رشتے، ہم کسی چیز پہ کچھ وقت لگا دیں اور اس کا شکریہ کہنے میں کہ کوئی خاص ویٹ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیسا ہے. He does not mean even rightful thanks. اس نے تھینک یو میرے منہ پہ مار دیا.
یا کسی نے ہمارا نقصان کیا ہو اور وہ سوری صرف ایک ورڈ کے طور پہ کہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا سوری ہی ڈز ناٹ ایون مین ہی سوری، تو میں اس کو کیسے معاف کر دوں، اس کو تو احساس بھی نہیں ہے کہ یہ سوری کیوں مانگ رہے۔ تو ہم اپنے رب کے سامنے جاتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اندر اتنے نظام، اتنی کائنات ہے انسان کے اندر جو اللہ نے پیدا کیا، کتنے سبحان طریقے سے پیدا کی، کیا کیلکولیشنز ہیں، کیا نعمتیں ہیں۔ پاکستان میں لوگ ہیں، کسی ایسے ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں جہاں مشینیں نہیں ہیں، اگر کسی انسان کو سانس نہیں آ رہا تو اس کے منہ میں ناک میں وہ انہوں نے بیلون سا لگایا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو پکڑا ہوتا ہے 30 منٹ اس کے مسلز جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں مفت میں دی ہوئی ہیں۔ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں، جو آکسیجن جاتا ہے، یہ غذا ہے جو ہماری غذا کو بناتا ہے، ہمارے جسم کو دیتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے بتات، وہ مٹی سے، منرل سے، پانی سے، ان چیزوں سے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس کی غذا ہے، اس کے بعد آکسیجن ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ ہوا جو ہے اس سے رزق بناتے ہیں، ہمارے جسم کو آکسیجن رزق دیتی ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا اظہار ہم کیسے کرتے ہیں اللہ کے سامنے؟ ہم نماز کو شکر کے لیے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہمیں جب مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نماز میں چلے جائیں، ہم اپنی نمازوں کو بڑھا دیں۔ جس شخص کو اپنی نماز سے محبت ہو جائے نا، وہ خود ہی اس میں اس کو نماز قائم ہو جائے گی، وہ خود ہی ایک جو محبت والا نظام ہے اللہ کے ساتھ وہ پیدا کرے گا۔ اللہ نے ہمارے لیے سختیاں نہیں رکھی۔ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں کچھ کافی ڈرانے والی وہ ہیں، جابر، عذاب دینے والا، دوزخ، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ نے ڈرانے کے لیے کہا جو سرکشی کر رہے ہیں۔ کسی ایسے کے بارے میں اللہ نے یہ بیان نہیں کیا جو عمل صالح کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے لیے نماز، ان کے لیے وہ غفور اور رحیم ہے، ان کے لیے اللہ کی وہ کوالٹیز ہیں جو وہ مطلب یہ ساری سپرلیٹو کوالٹیز کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کی غلطی ہے تو وہ جو غفور ہے وہ سپرلیٹو کوالٹیز میں ہے، یعنی کہ وہ آپ کو اس سے بہت زیادہ غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو، یعنی آپ کا گناہ بڑے ہوں جب مرضی ہو وہ معاف، وہ اس سے بڑی ہیں سپرلیٹو۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے کوشش کریں گے ان کے لیے ڈرانے والا خدا نہیں ہے، ان کے لیے تو مہربان رحیم خدا ہے۔ ہمیں بھی اپنی نماز میں اپنے رب سے محبت کرنی ہے، اس سے ہمارا تعلق پیدا ہوگا۔ ہم اپنی ساری چیزوں کو، نعمتوں کو لے کے اسے کہیں کہ سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے جسم گواہی دے رہا ہو کہ ہم نماز پڑھیں، نہ یہ کہ وہ وقت وہ لمحہ آ جائے۔ کل کسی صاحب نے ذکر کیا کہ کسی کی عمر زیادہ ہے، کسی کی عمر کم ہے۔ میں کہتا ہوں کسی کی عمر کم زیادہ نہیں ہوتی، ہر آدمی کو اللہ نے صبح دی ہے، وہی دن اس کی نعمت ہوتی ہے۔ یہ پوری زندگی ایک دن پر ہوتی ہے، پورا دن ایک لمحے پر ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جو ہم اب گزار رہے ہیں، جو ہماری چوائس میں ہے، جو گزر گیا وہ جیسا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اپنی زندگی کا بہتر جانتے ہیں۔ جو آنے والا ہے کوئی اس کا اختیار نہیں رکھتا۔ وہ ایک لمحہ ہمارے پاس ہے، ہم اس پہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ بندہ کس طرح چلے گا، کس رستے جائے گا۔ اس ایک لمحے کی ہماری زندگی ہے، ہم سب زندگی میں برابر ہیں۔ ہم سب اگلے لمحے کے لیے اسی طرح پلاننگ کر سکتے ہیں، سیم، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو وہی کوالٹیز دی ہیں، اللہ نے ہم سب کو وہی ساز و سامان، ریسورسز دی ہیں، ہم سب اس کے لیے کوالٹی کر سکتے ہیں۔ کس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کتنی نمازیں باقی ہیں، بغیر برکات آپ لگائے، بغیر کسی، تو ہم سب کریں۔ ہم اپنی ساری اللہ کی نعمتوں کو اکٹھا کر کے، ہم نے اللہ نے جو دنیا دکھائی ہے، سمندری آپ دیکھیں کتنی حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی نیچر دیکھیں۔ ہمارے کچھ بھائی، کچھ بزرگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، اچھے اچھے ممالک میں رہتے ہیں، انجینئر صاحب کشمیر میں رہتے ہیں، کتنی خوبصورت جگہ ہے، اور دنیا میں کتنی جگہ۔ میں نے پاکستان، مجھے لگتا ہے پاکستان اگر ہم باقی مسائل کو اٹھا دیں تو پاکستان بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یہ سب خوبصورتیاں، کتنے خوبصورت انسان، اولاد، رزق اللہ جو اپنا جسم جو گواہ ہے، اور دنیا کا نظام، کائنات، وہ چیزیں جو جن کے ہم شاہد ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ غیب کی تو بات اللہ نے ان ایمان والوں کے لیے رکھی ہے نا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، جن کے ہم شاہد، جن کے اوپر ہم آنکھوں دیکھا یقین رکھتے ہیں۔ ان سب کو ذہن میں رکھ کے ہم اللہ کی ثنا کریں، اللہ کی حمد کریں
کہ یہ بندہ ناشکرا نہیں ہے، یہ کوشش کر رہا ہے، ورنہ ہم ان آیتوں کے اندر آ جائیں گے. اللہ نے کہا میں نے ان کو یہ عطا کیا، لیکن بہت ہی کم تھے شکر کرنے والے، بہت ہی کم انہوں نے شکر کیا. ہم کوشش کریں، ہم اپنی نماز کو اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، ہم اپنی نماز کو شکر کرنے کے لیے مانگیں، اور جو ہم اپنے نفس کی کامیابی کے لیے سمجھتے ہیں وہ مانگتے ہیں نماز کے لیے، تو ہم اس پہ موجود ہوں. یہی خشوع و خضوع کی چیزیں ہیں کہ ہم کے اندر. ٹھیک ہے. اب اس پہ کام کرتے ہیں. بہت شکریہ سر احمد، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں. ورنہ نہ میری کوئی اوقات ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور نہ ہم لوگ سارے جو ہیں وہ دنیا کے کاموں میں اتنا بزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ ہمیں دیں. یہ بھی ایک دعا کہ اللہ ہمیں انی اعلی ذکر و شکری کا و حسن عبادت. سر احمد دعا پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت، یعنی خود نماز کو ادا کرنے کے لیے بھی دعا کریں. شاید بھائی میرا کنیکشن ایشوز آ رہے ہیں، سب صحیح جا رہے ہیں نا شاید بھائی؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی. اس کے بعد آج کے ہم قل اللہ احد پڑھتے ہیں. میں صرف قل اللہ احد ہوں، لیکن اس کے بعد یہ کیونکہ یہ چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آ جائیں گی، تفسیر میں آ جائیں گی، تو ہم لوگ وہاں جا کے اس کی تفسیر اچھی طرح دیکھ لیں گے. اچھا مجھے 1 منٹ کا پوز دیجیے گا، میں نے کچھ ٹویٹس لوڈ کی ہوئی ہیں، میں اوپر شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی کھول کے دیکھ سکیں. میں نے مسٹیک یہ کی کہ مجھے پہلے ہی سنا اوپر رکھنی چاہیے تھی، لیکن میں ابھی آپ شیئر کر کے دوبارہ آتا ہوں.